الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد ذلك مرارا، قال لا تغضب، رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل، لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، رواه مسلم، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عشاء کے بعد، تراویح کے بعد معمول ہے ان احادیث کے ترجمہ و تشریح کا جن کا ہماری عملی، اخلاقی اور روحانی اصلاح سے تعلق ہوتا ہے. آج کے درس کے لیے جو عنوان اختیار کیا ہے وہ ہے باب الغضب والکبر، غصہ اور تکبر کا بیان. وقفے سے 1-2 سال کے بعد اس کا اعادہ کیا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ بیماری ہمارے اندر بہت زیادہ عام ہے. غصے کی عام طور سے شکایت ہے اور محسوس یا غیر محسوس طریقے پر تکبر کی بیماری بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے. اس لیے ان دونوں بیماریوں کے سلسلے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں جس میں ان کے نقصانات کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ علاج بھی بیان کیا گیا ہے، ان کا تکرار اور ان کا اعادہ انشاءاللہ ہمارے لیے مفید ہوگا. اس باب میں 2 چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، ایک غصہ اور ایک تکبر. ان دونوں کے اندر ربط ہے. تکبر ہی اصل میں غصے کی بنیاد بنتا ہے. عام طور پر غصہ کس لیے آتا ہے؟ آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا گیا جس کا میں مستحق ہوں، میری شان کے خلاف، میرے رتبے کے خلاف، میری حیثیت کے خلاف میرے ساتھ سلوک کیا گیا ہے. گویا وہ اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے اور جو مقام اپنے ذہن میں اپنا بنا رکھا ہے اس کے مطابق معاملہ نہیں ہوا تو ناراضگی ہوتی ہے. تو غصے کے اسباب میں ایک بڑا سبب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا بھی ہے. اسی لیے مشترک طور پر اس باب میں وہ روایتیں بھی ذکر کی گئی ہیں جس میں غصے کی خطرناکی اور کو بیان کیا گیا ہے اور ان روایات کو بھی بیان کیا گیا جس میں تکبر کی شناعت و قباحت کو ذکر کیا گیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ روایات کا ترجمہ مختصر سی تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے. سب سے پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے، اوصنی، مجھے نصیحت فرما دیجئے. یہ درخواست کرنے والے کون صاحب تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نام ذکر نہیں کیا ہے، لیکن شارحین ان کے نام کے سلسلے میں جو مختلف اقوال ہیں ان کو ذکر کر رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سوال کرنے والے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا، کسی نے حضرت حارثہ ابن قدامہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا، کسی نے حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ کا نام لیا. بہرحال جو بھی ہو صحابی ہیں، ان کو فکر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ ہدایت دے، نصیحت فرمائے اور ہم اس کے اوپر عمل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات
بڑے جامع ہوا کرتے تھے، جوامع الکلم. آپ نے مختصر سے ایک لفظ لا تغضب، غصہ مت کیا کرو. ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کے اندر اس بیماری کو خاص طور سے محسوس کیا ہو کہ ان کے دیگر روحانی یا عملی امراض کی بنیاد ان کا غصہ ہے، اس لیے اگر اس ایک چیز کے اوپر ان کو کنٹرول ہو جائے تو بہت سی چیزوں سے انشاءاللہ خود بخود نجات حاصل ہو جائے گی. آپ نے فرمایا غصہ مت کیا کرو، لا تغضب. فردد ذالک مرارا، انہوں نے اپنی درخواست بار بار دہرائی. حضرت کچھ اور نصیحت فرما دی، فرمایا غصہ مت کیا کرو. کہ حضرت کچھ اور نصیحت فرما دی، فرمایا غصہ مت کیا کرو. بار بار یہی جواب آپ نے دیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک دوا بہت سی بیماریوں کا علاج ہے کہ اپنے غصے کے اوپر آدمی کنٹرول کر لے، قابو پا لے. دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کتنی مصیبتیں آتی ہیں اور آدمی اس کا شکار ہو جاتا ہے. ابھی چند روز پہلے کی بات ہے، ایک ڈاکٹر کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، بات ہو رہی تھی. غیر مسلم ڈاکٹر، اس نے بات کہی بڑے پتے کی. اس نے کہا کہ 10 سیکنڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، صرف 20 سیکنڈ کا. جس وقت آدمی کو غصہ آئے، اگر 20 سیکنڈ اپنے اوپر کنٹرول کر لے تو بہت سے نقصان سے بچ جائے گا. آدمی خودکشی کا ارادہ کرتا ہے، دوڑا، چھت کے اوپر گیا، کود پڑا. اگر اس کنارے جا کر 10 منٹ 10 سیکنڈ رک جائے، 20 سیکنڈ رک جائے، جذبہ ٹھنڈا ہو جائے. کسی کو دوڑایا، ریوالور دکھلائی، چھرا تان لیا، حملہ کر دیا. اگر 20 منٹ 20 سیکنڈ رک جائے اور سوچ لے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، غصہ تھم جائے گا. اور میں آگے بڑھ کر کہوں، بیوی سے لڑائی ہو گئی، میاں جی کو غصہ آ گیا اور غصے میں بے قابو ہو کر ایک ساتھ 3 طلاق دے دی. اگر اس وقت اپنے غصے کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول کر لیں، قابو پا جائیں، گھر برباد ہونے سے بچ جائے گا. یہاں تک کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی کرے تو مجرم کو سزا فوراً نہیں دی جائے گی، بلکہ ذرا ٹھہر جاؤ. اس لیے کہ جب پتا چلا کہ فلاں نے یہ غلطی کی ہے، اس وقت غصہ پورے عروج کے اوپر ہے، فوراً جو سزا دو کہ وہ اعتدال سے آگے بڑھ جائے گی. اس لیے ٹھنڈے ذرا سا ٹھہر جاؤ. تھوڑی دیر ٹھہرو گے تو اعتدال پیدا ہوگا کہ اس کا جرم کتنا بڑا ہے، قابل معافی ہے یا قابل سزا ہے. سزا دینی ہے تو کتنی سزا دی جائے، اور اگر غصے کے عالم میں اقدام کر بیٹھے پھر اعتدال نہیں رہے گا. تو بہت سی چیزیں ہیں کہ جو نقصان ہمیں غصے میں بے قابو ہونے کی بنا پر ہو جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ مت کرو. اور ہر درخواست پر اسی کا اعادہ کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سی پریشانیوں سے نجات صرف ایک چیز کے ذریعے مل جائے گی کہ تم اپنے غصے پر قابو پا لو. اسی مضمون کو دوسری روایت میں بڑے حکیمانہ طور پر بیان فرمایا آپ نے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی رکھ دو یہاں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، متفق علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان پچھاڑنے سے نہیں ہوتا. لیس الشدید بالسرعۃ، دوسرے کو پٹخ دینا، اس کے سینے پر سوار ہو جانا، پچھاڑ دینا، کشتی میں کسی کو پچھاڑ دینا، یہ اصل طاقت نہیں ہے، یہ طاقت کی علامت نہیں ہے. نہیں پہلوانی ہے، نہیں طاقت ہے، مضبوطی ہے پچھاڑنے کے ذریعے. انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، حقیقی پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے نفس کے اوپر قابو پا لے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. فارسی پڑھنے والے یہاں موجود ہیں. گلستہ میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مضمون کو ادا کیا ہے. کہتے ہیں کہ وہ آدمی حقیقت میں پہلوان نہیں ہے کہ با پیلے دمہ پیکار جویت، کہ جو مست ہاتھی کے ساتھ لڑائی کر لے،
بلے مردست آنس دے اہل تحقیق کہ چو خشم آیا دش باطل نہ گویا. اہل تحقیق کے نزدیک پہلوان وہ ہے کہ جب غصہ آئے تو زبان سے باطل بات غلط بات نہ نکلے. تو صرف بات ہی کا مسئلہ نہیں ہے، غلط کام کرنا، غلط بات بولنا، غلط الفاظ زبان سے نکالنا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ بے قابو ہو جانے کی وجہ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقیقی پہلوان اور حقیقی طاقتور نہیں ہے کہ جو دوسرے کو پچھاڑ دے، یہ تو جسم کی طاقت ہوئی. اصل طاقت یہ ہے کہ اپنے نفس کے اوپر آدمی کنٹرول کرے اور بے قابو نہ ہو جائے. یہ سب ہمارے لیے ہے. اب ہم اپنے حال کا جائزہ لیں. خدا نہ خواستہ کہیں ہم تو مغلوب الغضب نہیں ہیں، غصے کے شکار تو نہیں ہیں. اسی مشکاۃ شریف میں آگے ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے، بڑی تفصیلی روایت ہے. صحابی کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وعظ فرمایا اور بہت لمبا وعظ فرمایا، اور جتنی چیزیں پیش آنے والی اجمالی طور پر سب کا تذکرہ فرما دیا. اس میں آپ نے فرمایا کہ آدمی چار طرح کے ہوتے ہیں. آدمی چار طرح کے ہوتے ہیں. کون کون؟ سریع الغضب، سریع الفی، بطیء الغضب، بطیء الفی، سریع الغضب، بطیء الفی، بطیء الغضب، سریع الفی. چار قسمیں کون کون ہوئی؟ ایک وہ شخص ہے جس کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے. فرمائیے دونوں برابر سرابر ہیں. یعنی جلدی غصہ آنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن جلدی ختم ہو جانا اچھی بات ہے. تو اس میں ایک صفت تو اچھی، ایک صفت خراب ہے، دونوں ملا کر برابر سرابر ہو گیا. یہ کون ہوا؟ سریع الغضب، سریع الفی. فرما دوسرا وہ شخص ہے کہ بطیء الغضب، بطیء الفی، جس کو غصہ بہت دیر میں آتا ہے لیکن دیر میں اترتا ہے. یہاں بھی فرمایا کہ دونوں برابر سرابر ہو گیا. دیر میں غصہ آنا اچھی صفت ہے، بہت اچھا آدمی ہے، لیکن جب غصہ آ گیا تو اترتا ہی نہیں کسی طرح، ٹھنڈا نہیں ہوتا. یہ اچھی چیز نہیں ہے. پھر فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جو بطیء الغضب، سریع الفی، جس کو غصہ بہت دیر میں آتا ہو اور جلدی اتر جاتا ہو. بطیء الغضب، سریع الفی. فرمایا وہ سب سے بہترین آدمی ہے جس کو غصہ دیر میں آئے اور جلدی اتر جائے. اور فرمایا بدترین آدمی وہ ہے کہ سریع الغضب، بطیء الفی، جس کو بہت جلدی غصہ آ جائے اور بہت دیر میں اترے. دونوں طرف کی خرابی اس کے اندر اکٹھا ہو گئی ہے. اب ہم دیکھ لیں ذرا، ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے بھائی، کسی دوسرے کا مسئلہ نہیں ہے. ہم ان چاروں میں سے کس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں؟ یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم کو غصہ آتا ہی نہیں. یہ تو آدمی کی علامت نہیں ہے، تو گدھے کی علامت ہے. طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آئے اور ناگواری ہی نہ ہو، غصہ ہی نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا. فطری چیز ہے. غصے کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. اسی کو علماء فرماتے ہیں کہ شریعت میں جو اصلاح کی گئی ہے وہ فطری صفات کا امالہ کیا گیا ہے، ازالہ نہیں کیا گیا. یعنی جو صفات ہیں، غضب یہ ایک صفت ہے، غضب کو ختم نہیں کیا گیا ہے، لیکن غضب کا صحیح استعمال، کہاں استعمال کرنا چاہیے کہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو غصہ تو ہر ایک کے اندر موجود ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہم ان چار قسموں میں سے کس قسم کے اندر ہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس کو سب سے بہتر قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بات پر ذرا سا کچھ ناگواری ہوئی، غصہ آ گیا، ناک پہ غصہ رکھا ہوا ہے، آپے سے باہر ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور غصہ آ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن جلدی اس کو ختم بھی کر دینا چاہیے. لیکن اگر اس کے معاملہ برعکس ہے کہ ذرا سی بات پہ غصہ آ گیا پھر اترتا ہی نہیں، تھوڑی خراب بات ہے. تو ایک تو نصیحت اس بات میں ہمیں اپنے غصے پر قابو رکھنے کی ہے کہ غصے کو قابو رکھے. الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان اور طاقتور وہ شخص ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے. اور ہر جگہ پر استاد ہیں تو اپنے طلبہ کے ساتھ،
باپ ہیں اولاد کے ساتھ، شوہر ہیں بیوی کے ساتھ، مالک ہیں ملازمین کے ساتھ، ہر آدمی اسی طریقے سے چھوٹا بڑے کے ساتھ، بڑا چھوٹے کے ساتھ. ضروری نہیں کہ ہمیشہ بڑے ہی کو چھوٹے پہ غصہ آئے، چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی پہ غصہ آ جاتا ہے، اولاد کو والدین کے اوپر کبھی غصہ آ جاتا ہے. تو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر مرحلے میں جس کے ساتھ جیسا مرتبہ جیسا سلوک ہونا چاہیے اس کی رعایت ہونی چاہیے. غصے میں اس حد سے آدمی آگے نہ بڑھنے پائے. یہ تو روایت جو تھی اس کا تعلق تھا غصے کے بیماری سے، اور بھی آگے کچھ روایتیں ہو سکتا آ جائیں. اب جو دوسرا مضمون ہے تکبر کا، اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنے کو بڑا سمجھنا اپنے دل میں، یہ کبر ہے. اور کبر کی بیماری وہ ہے جس کو ام الامراض کہا گیا ہے، یعنی تمام بیماریوں کی جڑ، تمام بیماریوں کی ماں. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مستقل رسالہ ہے رسالہ ام الامراض کے نام سے، جس میں اس موضوع کی روایات اور واقعات وغیرہ بیان فرمائے. یہ بڑی خطرناک بیماری ہے تکبر. قرآن پاک میں جو واقعات بیان کیے گئے کفار و مشرکین کے، حق واضح ہو جانے کے باوجود ان کے ایمان نہ لانے اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا جو ان کا معاملہ ہوا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ان کا تکبر تھا، اپنے کو بڑا سمجھنا. نوح علیہ السلام نے جب دعوت دی ہے تو ان کے قوم کے جو جغادری تھے کہنے لگے ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، آپ کے ارد گرد جو بیٹھے رہتے ہیں نچلے درجے کے لوگ، ہم ان کے موجودگی میں نہیں آ سکتے. مشرکین مکہ نے بھی یہی بات ظاہر کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یہ جو غریب لوگ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، ذرا یہ ہٹ جائیں، کچھ ہمیں مخصوص وقت آپ دیں تو ہم آپ کی بات سنیں. ان کی ہدایت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا خیال بھی ہوا تھا، تو عبس وتولی ان جاءہ الاعمی کی آیت نازل ہو گئی. یہاں اس کا کوئی فرق نہیں ہے کہ کون غریب ہے کون امیر ہے، کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، لیکن ہمارے دل میں اگر کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا اپنے معیار کے اعتبار سے بنا رکھا ہے، یہ خود ہماری بیماری ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ام الامراض ہے. اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبر کی بنیاد ہی یہ ہے کہ حق واضح ہو جانے کے باوجود آدمی حق کو قبول نہ کرے، صحیح بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو. تو تکبر کی مذمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت ارشادات فرمائے ہیں. ایک روایت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا. یعنی وہ آگ جو مشرکین و کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، جس میں جانے والا کبھی نہیں نکلتا. ایمان معمولی سبیت اس آگ سے آدمی کو بچا لیا جائے گا. باقی بدعمالی کی بنا پر جو سزائیں ہیں ان کا احادیث کے اندر تذکرہ موجود ہے، فلاں عمل کا یہ سزا، یہ فلاں عمل کی یہ سزا ہے، وہ اس سے الگ ہے. آگے فرمایا کہ لا يدخل الجنت احد فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. علماء تعویل کرتے ہیں تشریح میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اول وہلے میں جنت میں نہیں جائے گا، سزا بھگتنے کے بعد جائے گا، اعلیٰ درجے کی جنت میں نہیں جائے گا. لیکن یہ سب تعویلات ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کتنا سخت ہے، اس کے الفاظ پہ غور کرنا چاہیے. یعنی تکبر لے کر وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اتنا معلوم ہو گیا. دل میں تکبر ہے اور اسی حال میں گیا ہے تو وہ سیدھا جنت کے اندر نہیں جا سکتا. کیا ہوگا؟ بھٹی میں تپایا جائے گا، اس بیماری کو جلایا جائے گا، اس میں سے نکال کے پھر جنت میں بھیجا جائے گا. لیکن یہ ایسی گندی بیماری ہے کہ اس کے ساتھ یہ جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے.
دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مضمون ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جو شخص وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر ذرہ کے برابر بھی، چیوٹی کے وزن کے برابر بھی تکبر ہو۔ ذرہ کا لفظ عربی میں دو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ جو ہوا کے اندر باریک باریک ذرات اڑتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں، اور سرخ چیوٹی کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے۔ تو سرخ چیوٹی کتنی بڑی ہوتی ہے، اس کے وزن کے برابر بھی اگر دل میں تکبر ہے، فرمایا ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے مواقع پر انہوں نے ہمارے مسائل حل کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فقال رجل، ایک صاحب نے عرض کیا کہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، حضرت آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی چپل اچھی ہو، کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہے؟ اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا، یہ تکبر میں شامل ہے؟ یہ ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ اچھا لباس پہنوں، اچھی چیز استعمال کروں۔ تو کہا یا رسول اللہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی چپل اچھی ہو۔ قال ان اللہ تعالی جمیل يحب الجمال، نہیں، اللہ تعالیٰ خود صاحب جمال ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں، لہذا اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا، اس کو پسند کرنا یہ تکبر نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، فرمایا تکبر حق کو دفع کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ کیا مطلب؟ حق معلوم ہو جانے کے باوجود، حق واضح ہو جانے کے باوجود، یہ علم ہو جانے کے باوجود کہ حق یہ ہے، اس کو قبول نہ کرنا، دل اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، یا خود عملاً وہ کہہ دے کہ میں اس کو نہیں مانتا، یہ ہے تکبر۔ وہ غمط الناس، دوسرے کو حقیر جاننا۔ لہذا اگر اچھا کپڑا پہن کر معمولی کپڑا والے کو حقیر جانے کے تو تکبر ہو جائے گا، اچھا جوتا پہن کر پھٹا جوتا پہننے والے کو حقیر جانے کا تو تکبر ہو جائے گا، اور حق کے سامنے سفر انداز ہو جائے تو یہ تکبر نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ تکبر اچھے کپڑے یا اچھی شکل یا اچھی چیزوں کے استعمال کا نام تکبر نہیں ہے۔ اب یہاں ذرا رک کر اس پر غور کرنا چاہیے کہ تکبر کے اسباب کیا ہے۔ ہمیشہ کسی امتیاز کی بنا پر آدمی کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، یا تو اقتدار کی بنا پر، حکومت ہے، یا جسمانی طاقت کی بنا پر، یا مال اور دولت کی بنا پر، یا کسی عہدہ اور منصب کی بنا پر، یا کسی قابلیت اور فن کی مہارت کی بنا پر، یا جسمانی خوبصورتی کی بنا پر، یہ مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ جب اس موضوع پر بیان فرماتے تھے تو کہتے تھے کہ آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ میں جو اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہوں تو کیوں بڑا سمجھ رہا ہوں، میرے اندر کون سا کمال ہے۔ جتنے کمالات ہیں ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کی اپنی ذاتی ہو، سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ حقیقی کمال اللہ کا ہے، اس نے اپنے لطف سے، اپنے کرم سے جس بندے کو جتنا عطا فرما دیا اس کو اتنا مل گیا، اور جو اللہ دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ اور یہ تماشا دنیا روز دیکھتی ہے۔ کل کا صاحب اقتدار جس کا دبدبہ ہے پورے عالم کے اندر، وہ تختہ دار کے اوپر لٹکا ہوا نظر آتا ہے، اپنے لوگوں کے ہاتھوں قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہر ملک کے اندر اس کے تماشے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ رات تھی تو صاحب اقتدار تھے، صبح ہوئے تو تختہ پلٹ ہو چکا ہے، اب جان بچا کے ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جانا پڑ رہا ہے۔ اقتدار و حکومت کا تو یہ حال ہے۔ الیکشن ہوا، نتیجہ آیا، گئے کام سے، سارے منسٹر، سارے وزیر، سارے اختیار، سارے محکمے سب چھن گئے۔
تو اقتدار کا تو یہ حال ہے. مال و دولت کا کیا معاملہ ہے؟ مال و دولت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کا آدمی مالک دیوالیہ ہو جاتا ہے، حادثات پیش آ جاتے ہیں، نقصانات ہو جاتے ہیں، لوٹ ہو جاتی ہے. کل کا رئیس آج پیسے کا محتاج نظر آتا ہے. جسمانی طاقت بڑا پہلوان ہے، ایک فالج ہو گئی، لقوہ مار دیا، خود سے حرکت بھی نہیں کر سکتا. کچھ دن پہلے ایک ڈائجسٹ کے اندر غالباً شبستہ میں فوٹو چھپا تھا، ایک ڈھانچہ سا نظر آ رہا تھا. پتا چلا کہ یہ بھولو پہلوان ہے. ہمارے بچپن میں گاما، بھولو، اسلم، یہ تین بڑے نامی پہلوان تھے جن کا کوئی مقابل نہیں تھا. لیکن ان کا حال بڑھاپے میں یہ ہوا کہ ہڈی کے ڈھانچہ ہو کر رہ گئے تھے. تو جسمانی طاقت اس لائق نہیں کہ اس کے اوپر آدمی غرور کرے. ایک حملہ ہو جائے فالج کا، ایک اٹیک پڑ جائے، بڑا سے بڑا طاقتور آدمی بھی چند لمحوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے. علم اور فن، حضرت فرماتے تھے کہ سب سے بڑا جو تکبر ہوتا ہے وہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے. آدمی اگر صاحب علم ہے تو شیطان اس کے اندر بڑائی کا جذبہ پیدا کرتا ہے. چنانچہ جب مدرسوں سے فارغ ہو کر طلبہ گھروں کو جاتے ہیں اور اساتذہ ان کو نصیحت کرتے ہیں تو اس میں خاص نصیحت یہ ہوتی ہے کہ بیٹا جب تم آئے تھے تو تم دیکھتے تھے کہ میں سب سے جاہل ہوں، کچھ مجھے نہیں آتا. ہر آدمی گھر کا اپنے سے زیادہ جانکار، پڑھا لکھا سمجھ میں آتا تھا، والد ہوں، والدہ ہوں، بھائی ہوں، بہن ہوں، چچا ہوں. اب تم نے 8 سال خرچ کیا ہے، مولانا بن کر گھر جا رہے ہو، تو یہ جذبہ دل میں ہرگز نہ پیدا ہو کہ اب یہ سب جاہل ہیں، میں عالم بن کر آیا. اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تمہاری ساری محنت بیکار ہو جائے گی. علم اللہ کی نعمت ہے. جس اللہ نے یہ علم دیا ہے وہ اس کو چھین بھی سکتا ہے، یہ اس کا انعام ہے. اس لیے علم کی بنا پر اگر بڑائی کا جذبہ پیدا ہو جائے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور حضرت فرماتے تھے کہ علم کے راستے سے جو تکبر آتا ہے یہ سب سے بڑا ہوتا ہے، سب سے خطرناک ہوتا ہے. لہذا ہمارے اپنے طبقے کو تم کیا جانتے ہو، تمہیں کیا معلوم ہے، تم جاہل آدمی ہو. یہ جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں یہ اگر دل کے اندر سے نکل کر آئے ہیں، واقعی ہم اپنے کو صرف بہتر سمجھے، دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، یہ تکبر ہے جس کی سزائیں ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہیں. کوئی کسی فن کے اندر مہارت ہو گئی، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے. کوئی عہدہ مل گیا، مدرسے کے محتمم صاحب ہیں ہم ناظم صاحب ہیں، کسی محکمے کے ذمہ دار ہو گئے، ہمارے اندر بڑائی کا جذبہ پیدا ہو گیا. تو مختلف راستے ہو سکتے ہیں. جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب عارضی ہیں، وقتی ہیں. اللہ نے دیا ہے اس کو لے بھی سکتا ہے. اس لیے ان چیزوں کی بنیاد پر اپنے اندر تکبر ہرگز نہیں آنا چاہیے. اس کے نقصان کو محسوس کرنا چاہیے. ایک روایت اور سن لیجئے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تبارک و تعالی الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما ادخلتہ النار. وفی روایت قذفتہ فی النار. رواہ مسلم. یہ روایت بھی مسلم شریف کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے. یہ ایک مجازی تعبیر ہے. آدمی کے لباس 2 جز پر مشتمل ہوتا ہے، ایک نیچے پہننے والا، ایک اوپر پہننے والا. احرام میں 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک کمر پر لپٹی جاتی ہے، ایک اوپر. یہ مکمل لباس ہے. اسی کو سل لیا تو وہ کرتا پجامہ یا لنگی کرتا ہو گیا. نہیں سلا تو وہی تہبند و چادر ہے. جس طریقے سے آدمی کا اپنا لباس چادر ہے، تہبند ہے، اس کا اپنا لباس ہے. کوئی اس کو چھیننا چاہے، اتارنا چاہے تو اتارنے کے لیے تیار نہیں ہو، کیونکہ میرا لباس ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طریقے سے آدمی کا اپنا لباس ہوتا ہے، کوئی اس کو چھیننا چاہے تو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسی طریقے سے عظمت و کبریائی، بڑائی میری خاص صفت ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، تنہا میں بڑا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے اس عظمت و کبریائی کو چھیننا چاہتا کہ میں بڑا ہوں تو میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا، میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا، ادخلتہ فی النار یا قذفتہ فی النار۔ ہر صفت کے اندر بہت سی صفات اللہ کی وہ ہیں جس کے اندر بندوں کی شرکت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، بندوں کو بھی رحم کرنے کا حکم ہے، شفیق ہے، بندوں کو بھی شفیق ہونا چاہیے، لیکن عظمت و کبریائی اللہ کی وہ صفت ہے کہ جس میں کوئی شرکت نہیں ہے۔ کوئی بڑا بننا چاہے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو گویا میری صفت کو چھیننا چاہتا ہے، میں اس کو جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ فرماتے ہیں ان سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما اصابهم رواه الترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی برابر اپنے کو بڑھاتا رہتا ہے، یعنی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور اس سلسلے میں آگے بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا نام جبارین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس پر وہ مصیبتیں آتی ہیں، وہ عذاب آتا ہے جو جبارین کے اوپر اللہ تعالیٰ بھیجا کرتے ہیں۔ اب ایک دو روایت غصے کی حالت میں کرنا کیا چاہیے، علاج پوچھتے ہیں لوگ، جو غصہ بہت آتا ہے کیا کروں، تو اس پر سب لوگوں نے لکھا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اس پر اچھی خاصی بحث کی ہے، اور اسی مضمون کو ہمارے اکابر اپنے مکتوبات کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں بھی ہے، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں بھی ہے کہ غصے کا دو علاج ہے، ایک فوری علاج ہے اور ایک مستقل علاج ہے۔ جب آدمی کو غصہ آئے تو فوری طور پر کیا علاج کرنا ہے، روایت سنیے۔ عن عطیہ بن عروۃ السعدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما يطفئ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ غصہ شیطان کے اثر سے آتا ہے، اور شیطان آگ سے بنایا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ ایک علاج یہ ہے، تیز سے تیز غصہ ہوگا وہاں سے ہٹ جائے، وضو کر لے، انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا علاج عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليستجع، رواه احمد والترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ چلا گیا تو ٹھیک ورنہ لیٹ جائے۔ یہ علاج بھی ضد ہے۔ غصے میں آدمی میں جوش پیدا ہوتا ہے، کھڑا ہے تو دوڑے گا آگے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے گا، لیٹا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ علاج یہ کہ اس کا الٹا کرو، دوڑ رہے ہو تو رک جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یہ ابھار رہا ہے تو اس کو دباؤ۔ یہ غصے کا فوری علاج ہے۔ اور مستقل علاج کیا ہے؟ غصے کے نقصانات کو سوچنا، اور دوسری چیز یہ ہے، فرماتے ہیں کہ کسی وقت بیٹھ کر تنہائی میں آدمی اس بات کا مراقبہ کرے، اس کو سوچے کہ جس شخص کے اوپر مجھ کو غصہ آتا ہے، میری بیوی ہے، میری اولاد ہے، میرا ملازم ہے، کوئی بھی ہے، میں نے نہ اس کو پیدا کیا ہے، نہ میں اس کا مالک ہوں، نہ میں اس کا خالق ہوں، نہ رازق ہوں، نہ میں اس کا خالق ہوں، نہ رازق ہوں، نہ مالک ہوں۔ وہ اللہ جو میرا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، میں صبح سے شام تک کتنے کام اس کی مرضی کے خلاف کرتا ہوں جو اس کو غصہ دلانے والے ہوتے ہیں۔
لیکن کیا وہ ہم کو فوراً سزا دے دیتا ہے، ہماری روزی بند کر دیتا ہے، اپنی نعمتیں روک لیتا ہے؟ جو نعمتیں اس نے ہمیں دے رکھی ان میں سے کوئی چیز چھین لیتا ہے؟ وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور ہم دن رات اس کو ناراض کرنے والے کام کرتے، لیکن وہ حلیم ہے۔ جب اس کا ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے تو ہم اپنے جیسے انسان جس کے نہ ہم خالق ہیں، نہ مالک ہیں، نہ رازق ہیں، اس کا اگر کوئی عمل میرے مزاج کے خلاف پیش آ گیا تو میں اس کے خلاف بھڑک جاتا ہوں۔ اگر یہی معاملہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کرنے لگے کہ تو نے میرے بندے کے ساتھ، میری مخلوق کے ساتھ اپنی مرضی کے خلاف کام ہونے پر جو معاملہ کیا ہے وہی میں تیرے ساتھ کروں گا، تو پھر ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ جو آدمی غصے کا مریض ہو اسے روزانہ بیٹھ کر تھوڑی دیر اس مضمون کو سوچنا چاہیے۔ اور ایک وہ بات جو میں نے درمیان میں شروع میں کہی تھی کہ غصے کے تقاضے پر فوری عمل نہیں ہونا چاہیے، ٹھہر جائے گا۔ یہ جو کیا گیا وہ یہ علاج وہی ہے کہ کھڑا ہوا تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا تو لیٹ جائے، فوری تقاضے پر عمل نہیں نہ ہوا۔ غصہ جب جوش کے اوپر ہو اس وقت میں آدمی جو عمل کرے گا وہ نقصان دہ ہوگا، اور تھوڑا سا اگر توقف کر لے اور انجام کے بارے میں سوچ کے میں کیا کر رہا ہوں، جیسے میں نے طلاق کی مثال دی، بہت غصہ آیا، زبان سے طلاق کا لفظ نکالنے سے پہلے اس کے انجام کو سوچ لے کہ کیا ہوگا اس کے بعد، دوڑیں گے مفتی صاحب کوئی راستہ نکال دیجئے، گھر والے بھی پریشان ہیں، بچے بھی پریشان ہیں، میاں بیوی دونوں پریشان ہیں۔ یہ ایک سیکنڈ کا غصہ تھا جس نے اس انجام تک پہنچا دیا۔ اس لیے غصے کے حالت میں کوئی کام نہ کرے آدمی، فوراً اپنے کو کنٹرول کر لیا۔ یملک نفسہ کا یہی مطلب ہے کہ غصے کے حالت میں کوئی کام نہ کرے، قابو رکھے اپنے آپ کو، نہ حرکت کرے، نہ زبان سے کوئی کام کرے، نہ ہاتھ سے کوئی کام کرے، نہ کوئی عمل کرے، ٹھہر جائے ذرا سا، قابو رکھے اپنے اوپر۔ اور یہ دو عمل جو بتلایا گیا ہے، وضو کر لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور وہ جو عمل مراقبے والا بتلایا گیا کہ آدمی تنہائی کے اندر بیٹھ کر غور کرے کہ ہمارے ساتھ جو معاملہ ہم جو بندوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ یہی ہمارے ساتھ کرنے لگے تو ہمارا کیا انجام ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما تجرع عبد افضل عند اللہ عز وجل من جرعۃ غیظ یکظمها ابتغاء وجہ اللہ تعالی، رواہ احمد۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے نے کوئی ایسا گھونٹ نہیں پیا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کے گھونٹ سے زیادہ بہتر ہو۔ بہت سے گھونٹ پیتے ہیں، دودھ کا گھونٹ ہے، پانی کا گھونٹ ہے، شربت کا گھونٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ گھونٹ یہ ہے کہ بندہ غصے کو پی جائے، غصے کو گھونٹ لے جائے۔ ما تجرع عبد افضل عند اللہ عز وجل من جرعۃ غیظ یکظمها، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین اور پسندیدہ گھونٹ ہوئے جو بندہ غصے کو گھونٹ لیتا ابتغاء وجہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں۔ غصے کا اظہار کر ہی نہیں سکتے، مجبور نہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کسی نے اپنے غصے کو برداشت کر لیا، غصے کو پی گیا، بہت اونچا کام کیا ہے۔ اگلی روایت میں سن لیجئے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قولی تعالی ادفع باللتی ہی احسن قال الصبر عند الغضب والعفو عند الاساءة فاذا فعلوا عصمهم الله وخضع لهم عدوهم كانه ولي حمیم۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ ادفع باللتی ہی احسن، معاملے کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن،
کہ اچھی طریقے سے دفع کرو. اس سے مراد کیا ہے؟ الصبر عند الغضب. ایک تو یہ غصہ آئے صبر سے کام لو، برداشت کرو. والعفو عند الاساءۃ، اور دوسرا اگر تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو اسے درگزر کر دو. تو الصبر عند الغضب والعفو عند الاساءۃ فاذا فعلوا، جب آدمی اس پر عمل کر لے گا عصمهم اللہ، ایک تو اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرمائیں گے نقصان سے اور ہلاکت سے. دوسرے خضع لهم عدوهم کانه ولی حمیم، دشمن اتنا اس کے تابع ہو جائے گا کہ گویا وہ اس کا جگری دوست ہے. ایک روایت اور سن لیجئے. عن بعض ابن حکیم عن نبی عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب لا يفسد الایمان كما يفسد الصبر العسل. فرمایا کہ غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طریقے سے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے. ایلوا انتہائی کڑوی چیز ہے اور شہد انتہائی میٹھی چیز ہے، لیکن اگر ایلوا کو شہد میں ڈال دیا جائے تو شہد کو بھی کڑوا کر دے. فرمایا جس طریقے سے ایلوا شہد کو کڑوا کر دیتا ہے اسی طریقے سے غصہ ایمان کو کڑوا کر دیتا ہے. اس لیے غصے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال وهو على المنبر ایها الناس تواضعوا فإني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس كبير عظيم ومن تكبر وضعه الله فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى له أهون عليهم من كلب أو خنزير. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگوں تواضع اختیار کرو. تواضع تکبر کی ضد ہے، یعنی اپنے کو معمولی سمجھنا. اظہار تواضع کا نام تواضع نہیں ہے. تواضع قلب کی صفت، حقیقتاً اپنے کو کم درجے کا سمجھنا. فرمایا تواضع اختیار کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، اور پس وہ اپنے جی میں چھوٹا ہوتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا ہوتا ہے. اور جو شخص تکبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کی نگاہوں میں حقیر ہوتا ہے اور اپنے جی میں بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں کتے اور سور سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے. جس کی فطرت بن گئی تکبر ہر ایک کی نگاہ میں وہ حقیر ہوتا ہے. تو آج کے درس میں ہمارے سامنے دو بیماریوں کا ذکر آیا، ایک غصہ اور ایک تکبر، اور ان دونوں کا علاج کہ اس سے ہم کو اپنے آپ کو کس طریقے سے بچانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لے بھائی. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من فتنة الدنيا ومن فتنة المحيا والممات. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين.
نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز ما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العز الأكرم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية والهدى. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری سیئات سے درگزر فرما. اے اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرما، اخلاق سیئات سے ہمیں پاک فرما دے. اے اللہ ہمیں قناعت کی دولت عطا فرما، صبر کی دولت عطا فرما، توکل کی اور صبر کی دولت عطا فرما، تواضع سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ حرص سے، بخل سے اور خود پسندی سے، تکبر سے، غصے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اخلاق حسنہ سے ہمیں مزین فرما، اخلاق سیئہ سے ہمیں پاک فرما. ہمارے دل کی تمام بیماریوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے دل کو اپنی محبت سے، اپنے تعلق سے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سے آباد فرما. آخرت کی فکر نصیب فرما. دنیا کی بے وقتی کو ہماری نگاہوں کے سامنے واضح فرما دے. اے اللہ حب مال حب جاہ سے ہمیں پاک فرما. اے اللہ برکت والی حلال روزی عطا فرما، حرام و مشتبہ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تو اپنے حقوق ادا کرنے کے بھی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. حقوق العباد کے مواخذے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے تمام اعضاء و جوارح کی حفاظت فرما، ہماری نگاہوں کی بھی حفاظت فرما، ہماری زبان کی بھی حفاظت فرما، ہمارے آنکھ کان دل دماغ سب کی حفاظت فرما. اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الى سواء السبیل. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم قنعنا بما رزقتنا، اللہم قنعنا بما رزقتنا وبارک لنا فيه واخلفنا في كل غائبة بخير. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وبارک لنا فيه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ ماہ مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے. اے اللہ ہم سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرما، مقبول عبادتوں کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو شب قدر کی مقبول عبادت کی توفیق عطا فرما. جو خیر کی دعائیں ہم مانگیں اللہ اس کو بھی قبول فرما. ہر شخص ہماری اور ہماری اولاد کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے اہل خاندان کی، پورے مجمع کے سب کے متعلقین کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ظاہری امراض سے بھی ہمیں نجات عطا فرما، روحانی اور اخلاقی بیماری سے بھی نجات عطا فرما. جو خیر کی چیزیں ہم نے مانگی وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما.
جن شرور سے پناہ چاہی ہوگی ان سے بھی ہمیں ہماری حفاظت فرما، جن سے حفاظت نہیں مانگ سکے ان سے بھی ہماری حفاظت فرما، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مہمان حضرات باہر تشریف لے چلے۔